اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے سورہ آل عمران، اس کی آیات دیکھیں گے 196 سے لے کر 200 تک، اور اللہ کی توفیق سے آج ہم اپنی سورہ کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سورہ ہے جس کو ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں، بہت بڑے آنر کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ پہلے ہم اس کو کریں تو پھر بعد میں اس پہ بات ہوگی۔ آیا نمبر 196، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا نہیں، یغرنک دھوکے میں ڈال دے، کاف زبر اینڈ پہ ہے۔ اب آپ لوگوں کو خود آنا چاہیے یہ، کیونکہ میں آپ کو ہر دفعہ اس کا بریک ڈاؤن کر کے بتاتی ہوں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب میں ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ کروں گی نا، تو آپ نے اپنے اندر خود اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی بیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ کلاس میں آنے سے پہلے، کیونکہ پورا ویک ہوتا ہے ہمارے پاس، تو اگر آپ تھوڑی سی دیر اس میں ٹائم نکال کے کوئی تو تھوڑا سا ٹرانسلیشن اس کو فیملیئر ہونے کی کوشش کیا کریں، پھر آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ تو کاف زبر اینڈ پہ جب آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں آپ کو یا تجھے۔ یغرنک دھوکے میں ڈالیں تمہیں، تقلب چلنا پھرنا، گھومنا پھرنا، سرگرمیاں کرنا، تو چلنا پھرنا آپ کہیں گے اس کا مطلب۔ الذین ان لوگوں کا جو، کفروا کافر ہیں، فی میں، البلاد شہروں میں۔ آیا نمبر 197، متاعن فائدہ، قلیل تھوڑا سا، ثم پھر، مأواہم ٹھکانہ اینڈ پہ ہوم ہے ان کا، جہنم جہنم ہے، وبئس اور وہ بہت برا، المہاد ٹھکانہ ہے یا جگہ ہے۔ اب بئسا بھی دیکھیں، ہم اتنی دفعہ کر چکے ہیں کہ جن لوگوں نے تو سورہ بقرہ میں یاد کر لیا ہوگا ان کے لیے کتنی آسانی ہو گئی ہوگی، اور میعاد بھی بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ آیا نمبر 198، لیکن جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں لیکن، اسی طرح ہی لیکن الذین جو لوگ، اتقوا ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، لہم لا لیے، ہم ان کے، جناتن جنات یعنی کہ باغات ہیں، تجری چلتی ہیں، من سے، تحتیہا تحتی نیچے، ہا اس کے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فور ایور جیسے ہوتا ہے نا، خالد نام بھی ہوتا ہے لوگوں کا، خالدہ بھی نام ہوتا ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ رہنے والا۔ تو یہاں پہ خالدین ہمیشہ رہیں گے، فی ہا فی میں، ہا اس، نزلاً مہمانی ہے۔ نزلاً جب ہم یہاں تو آسانی کے لیے مہمانی لکھ دیتے ہیں، لیکن خاص طور پہ اس کے معنی وہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے تو جو اس کو آتے ہی آپ ایک دم جو چیز آفر کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کہتے ہیں نا کوئی ڈرنک دیتے ہیں، آپ اس کو کافی چائے وغیرہ پوچھتے ہیں، کوئی بھی چیز جو آپ سٹارٹ میں کھانے کو دیتے ہیں، جیسے ہی کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو اس کو نزولہ کہتے ہیں، بالکل بگننگ میں جو انٹرٹین کیا جاتا ہے۔ من سے، عندی پاس، اللہ اللہ کے، یعنی کہ اللہ کے پاس سے ہوتی ہے وہ مہمانی، اللہ تعالیٰ مہمانی کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کی۔ وا اور ما جو، عند اللہ پاس اللہ کے، خیرن بہتر ہے، للابرار ابرار نیک کو کہتے ہیں، بر سے، آیت بر دیکھی تھی نا ہم نے سورہ بقرہ کے اندر، تو وہ نیکی کے بارے میں ہی پوری آیت تھی نا، تو اسی سے ابرار، للابرار کیونکہ لام ہے شروع میں تو اس کے معنی ہوں گے لیے،
اور آگے آپ کے ابرار کا پھر آپ کیا کریں گے؟ لیے نیکوکاروں کے یا نیک لوگوں کے. آیا 199. و اور ان بے شک من سے اہلی اہل الکتابی اہل ہوتے ہیں جسٹ اہل ہی آپ لکھیں گے الکتاب کتاب یا آپ کتاب والے بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. لا من البتہ جو یؤمنو ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر و اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا الیکم تمہاری طرف وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا الیہم ان کی طرف خاشعین خشیت سے ہے. خشیت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ڈرنا، ڈر رکھنا دل میں. یہ وہ خوف ہوتا ہے جو کسی کی عظمت کے ساتھ دل میں آتا ہے. یہ وہ خوف نہیں ہوتا کہ جیسے انسان کو جانوروں کا خوف ہوتا ہے، وہ بھی تو خوف ہوتا ہے نا. اندھیرے سے کا ڈر لگتا ہے، جنات سے ڈر لگتا ہے، سانپ کا ڈر ہوتا ہے. تو خشیت ایسا ڈر ہوتا ہے کہ جو کسی کی بڑائی، اس کی عظمت کی وجہ سے انسان کے دل میں جو ایک خوف سا آتا ہے. للہ پھر سے لام شروع میں تو للہ لیے اللہ کے، لا نہیں، یشترون بیچ دیتے ہیں، وہ بیچ دیتے ہیں یا خرید لیتے ہیں. یہ بھی سورہ بقرہ میں یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے اس کو. بی آیاتی بدلے آیتوں کے، اللہ کی، ثمنن ثمنن قیمت کو کہتے ہیں، قلیلاً تھوڑی سی. اولئک یہی لوگ ہیں، لہم لیے جن کے، اجرہم اجر ان کا، عند ربہم پاس ان کے پروردگار کے. یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے میں روکتی ہوں. آپ یہ دیکھیں عندہ، ابھی ہم نے اسی اپنے آج کے لیسن میں، یہ میرا خیال ہے 3rd ٹائم ہم لوگ اس کو کر رہے ہیں، 3rd یا 4th ٹائم. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کو میں اس سے زیادہ انکریج کیا کر سکتی ہوں کہ آپ ایک دفعہ اس کو یاد کریں. ورڈ سن سن کے بھی کافی آپ کو معنی سمجھ آ جاتے ہیں. اسی طرح دیکھیں ہم جو بہت زیادہ پڑھتے ہیں بار بار، ان میں یہ بھی ہے، یہ ایز اٹ از اسی طرح ہی آتا ہے. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اب آپ اس کو بس نوٹ کرتے جائیں. ایون پچھلی میں بھی آپ دیکھیں، جو آیت نمبر ہماری پچھلے لیسن کی تھی نا 195، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں کیا بتایا کیا تھا، جنات تجری من تحتها الانہار. تو اگر آپ یاد کر لیں ایک دفعہ تو آگے دیکھیں آپ کا لیسن کتنا آسان ہو جاتا ہے. آپ کو فیو ورڈز کے علاوہ مزید کچھ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. انا یہ بھی بہت دفعہ ہم لوگ کر چکے. بے شک اللہ اللہ سریع سرعت سے، جلدی کرنے والا، جلدی لینے والا، الحساب حساب. لاسٹ آیا نمبر 200. یا ایہا الذین حرف ندا ہے تو ہوگا اے الذین لوگوں جو، آمنو ایمان لائے ہو، اصبروا صبر کرو، وصابروا اور ثابت قدم رہو یا مقابلے پر صبر کرو، ورابطوا اور آپس میں جڑے رہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تاکہ تم، تفلحون فلاح سے ہے، درمیان میں کون سا ورڈ ہے، تا شروع میں جو ہے اس کے معنی ہوں گے تم، واو نون اینڈ پہ جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ایک بندے کی بات ہو رہی ہے یا زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو واو نون اینڈ پہ آپ کو بتاتا ہے کہ اٹس مور دین 2 پیپل، تو پلورل کے لیے آتا ہے لیکن it has to be more than 2. اور درمیان میں کیا ورڈ بچ جاتا ہے، فا لام ہا، فلاح، فلاح پا سکو. چلیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ ہماری آل عمران جو ہے فنش ہوئی. اللہ کی توفیق کے بغیر تو ہم لوگ نہیں کر سکتے تھے بالکل بھی. چلیں اب اس کا ہم دیکھتے ہیں
تفسیر آج دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے اس لاسٹ لیسن میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بات بتائیں گے، کیا سیکھیں گے آج ہم اس میں. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آیا نمبر 196. یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ اے نبی، ملک میں کافروں کے ادھر ادھر چلنے پھرنے سے آپ کو کسی قسم کا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. وہ بآسانی ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ان کے راستے میں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بڑے خوشحال ہیں. لیکن یہ محض دھوکہ ہے اور بہت ہی مختصر ہے. یہ ان کی کامیابی کو ہم نے اپنی کامیابی کا معیار بنا رکھا ہے. جو ان لوگوں کی جو ہوتی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں بڑے کامیاب ہیں، جو دنیا میں بڑے پھل پھول رہے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ایز اے سکسیسفل پیپل جو ہم انہیں یہی کہتے ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے کہ آپ نے ان سے دھوکہ نہیں کھانا. یہ سب چیزیں ٹیمپریری ہیں اور یہ ساری چیزیں دنیا کی ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. ہمیں بھی بہت دفعہ یہ چیز آتی ہے دل میں، سب کے آتی ہے، کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے وہ اتنا اس نے اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ آگے رکھا ہوتا ہے، کوئی بھی کام اس نے کرنا ہے تو اسے ہوتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے تو میں نے اس کو نہیں کرنا. اور ان کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل ہے ہی نہیں، اس طرف دین کی طرف بھی نہیں ہے، نہ نمازیں پڑھتے ہیں، اگر نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ بھی صحیح طرح پڑھنی نہیں آتی، نہ قرآن پڑھتے ہیں. اب یہ تو وہ لوگ ہو گئے کہ جو مسلمان ہیں، سو کالڈ مسلمز ہیں. ان کے کمپیرزن میں اب ان کے ساتھ آپ دیکھیں کچھ وہ بھی ہیں جو نان مسلم ہیں، جو ہندو ہیں، نان مسلم، بودھسٹ، کتنے طرح طرح کے ریلیجن ہیں. اب جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ لوگ تو مسلمان بھی نہیں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اتنا کیوں دیتا ہے کہ انہیں کوئی دکھ نہیں، کوئی آزمائشیں نہیں آتی ان کے اوپر، اور یہ اتنی ترقی کر رہے ہیں، جبکہ ہم لوگ ہیں کہ اتنا ایک ایک قدم ہم سوچ سمجھ کر اٹھاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ کبھی ادھر سے مسئلہ، کبھی یہ مسئلہ. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کلیئرلی کہہ دیا، اپنے نبی کے تھرو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ اے نبی، کہیں آپ کے بھی دل میں کبھی یہ بات نہ آئے. تو اس کے ساتھ ہی مومنوں کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ دوسرے لوگوں کو دیکھ کر کبھی اپنے دل میں آپ غمگین ہو، آپ کو رنج ہو. یہ انسان دکھی ہو جاتا ہے نا دیکھ کر کے ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے، اور ہم ادھر دن رات اپنے آپ کو برائیوں سے بھی بچاتے ہیں، ہم گناہوں سے بچاتے ہیں، اور پھر بھی ہمارے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور وہ لوگ ہر برا کام کرتے ہیں، جو آپ دیکھ لیں، شراب پیتے ہیں، جوا کا کتنا زیادہ کسینوز وغیرہ میں جانا، زنا کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ اتنے آگے آگے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک ڈسیپشن ہے، دھوکہ ہے. یہ چیز دنیا ہی کی ہے اور یہ یہیں پہ رہ جائے گی، اٹس ٹیمپریری، اور اس کا آخرت میں انہیں کوئی آگے جا کے ریوارڈ نہیں ملے گا، نہ ہی ان کے پاس آخرت میں کوئی نیکی ہوگی، نہ کچھ ہوگا. تو یہ جو کچھ بھی ہے بس اللہ کی آزمائش، اللہ کے ٹیسٹ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کر کے آزماتے ہیں. کسی کو اللہ زیادہ دے کے، کسی کو کم دے کے. تو پہلے سے کلیئر کر دیا کہ اگر آپ کے دل میں ان کے لیے کہیں سے بھی سافٹ کارنر آئے، یا آپ سوچیں کہ یہ جو اتنا ان کو مل رہا ہے شاید یہی لوگ صحیح ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کہ یہ جو ہیں یہ بہت ٹیمپریری ان کو جو چیزیں ملی ہوئی ہیں، اور پھر ان کے لیے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ ہم سب کے لیے بھی لیسن ہے کہ کبھی بھی کسی کو دیکھ کر اس طرح سے مت سوچیں کہ اس کو تو اتنا مل گیا ہے اور پتہ نہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں، ہم تو اتنے زیادہ اس سے زیادہ دین میں ہیں لیکن نہیں ملتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے کہ کس کو اس نے کیا دینا ہے اور کتنا دینا ہے. آیا نمبر 197. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چند روزہ زندگی کا مزہ ہے. جو بھی دنیا میں ہم کام کرتے ہیں اس کا، کیونکہ پچھلے آیت میں ہم نے دیکھا کہ یہ ایک عارضی ہے، ٹیمپریری چیز ہے. تو جو
آپ کی لائف میں جو انجوائمنٹ ہوتی ہے، جو کسی بھی چیز سے آپ کو ملتی ہے، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ باہر کلبز وغیرہ میں چلے گئے، باہر ان کے ریلیشنز ہوتے ہیں، تو ساری چیزیں ان کو مزہ دیتی ہیں. شراب پیتے ہیں لوگ، ڈرگز لیتے ہیں کیونکہ مزہ دیتی ہیں. ڈرگز بھی جب آپ لیتے ہیں تو آپ ایک دم سے آپ کو لگتا ہے کہ بس انسان بہت اپنے اندر ہیپی محسوس کرتا ہے، لیکن کتنی دیر کے لیے چیز ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے. تو اسی طرح کوئی بھی گناہ جو انسان کرتا ہے اس کا مزہ تو بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کی ساری اس کی جو انجوائمنٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اسی طرح یہ دنیا کی زندگی بھی ہے کہ یہ بس تھوڑی دیر کے لیے ہے اور پھر یہ ختم ہو جائے گی. تو یہ سارا کچھ جو دنیا کی زندگی تک ہی ہے اور اس نے ادھر ہی رہ جانا ہے. پھر اس کے بعد ان لوگوں کا کیا ہوگا جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں، ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اور دنیا کے فائدے تو بہت تھوڑے ہیں، لیکن آخرت ایک ایسی چیز ہے جو ایٹرنل ہے، ہمیشگی ہے. تو آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، جبکہ دنیا ٹیمپریری ہے، دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے. پھر ان دنیاوی فائدوں کا آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اگر دنیا میں آپ دیکھیں کوئی بھی گناہ آپ کرتے ہیں تو اس کی لذت کچھ تھوڑے عرصے کے لیے رہتی ہے، ہمیشہ نہیں رہتی. کہ آپ نے ایک دفعہ ڈرگز لے لیں تو اب آپ جب تک زندہ ہیں آپ کو اسی کنڈیشن میں آپ رہیں گے، ایسا نہیں ہوتا نا. تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتی، جیسے ہی اثر ختم ہوتا ہے انسان پھر سے واپس وہیں پہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جو لوگ زنا وغیرہ کی عادت ہوتی ہے کسی کو، اس میں وہ انجوائمنٹ فیل کرتے ہیں، تو اس کا مزہ بھی کتنی دیر تک رہتا ہے؟ بہت دیر تک تو نہیں رہتا نا. صرف جب تک وہ آپ ایکٹ ہے اس ایکٹ تک تو آپ کو ہوگا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ بھی بھول جائیں گے، آپ کے یاد بھی نہیں ہوگا کہ میں نے ایسا کوئی کام بھی کیا ہے. لیکن آپ کے نامہ اعمال میں وہ چیز فور ایور کے لیے لکھی گئی. تو اب وہ چیز کبھی بھی آپ کے نامہ اعمال سے نہیں جائے گی. ہم دنیا میں بھلا دیتے ہیں اپنے گناہ، لیکن قیامت کے دن یہ سارے گناہ ایک ایک کر کے ہمارے سامنے لائے جائیں گے، ہم دکھائے جائیں گے کہ یہ کام تھے جو آپ نے کیے ہیں دنیا میں. اس وقت بندہ سوچے گا کہ اچھا یہ تو مجھے یاد بھی نہیں تھا، میں تو بھول چکی تھی اس کے بارے میں بالکل. آیا نمبر 198. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے، ان کے لیے اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہوگا. تو ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اور پھر اس سے بھی بڑی بات، ایک تو یہ کہ ان کو وہ باغات ملیں گے، لیکن اس سے بھی بڑی بات اور کیا ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آپ کو کبھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا گھر بینکرپٹ ہو گیا ہے. آپ کو کبھی یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ رینٹ پہ رہ رہے ہیں تو آپ 1-2 مہینے کرایہ نہیں دیں گے تو آپ کو نکال دیں گے. یا اگر آپ دے بھی رہے ہیں تو پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ رینٹ والے کبھی بھی آپ کو چاہیں تو نکال سکتے ہیں نوٹس دے کر. تو یہ وہ جگہ ہے، جنت میں ایک دفعہ کوئی پہنچ گیا تو پھر وہاں پر کبھی بھی آپ کو نکالا نہیں جائے گا. وہ آپ کو جو گھر وہاں پہ چیزیں ملیں گی وہ آپ کے لیے فور ایور ہوں گی. اور یہ اللہ کے ہاں ان کی مہمانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کریں گے. جو ہم نے نزولہ دیکھا تھا نا، وہ بھی یہ کہ مہمان، اور یہ سارا کچھ جو اللہ تعالیٰ جنت باغات، یہ جو ہے یہ اللہ کی مہمانی ہے نا، کہ آپ اللہ کے بندے ہوں گے وہاں پر تبھی تو پہنچیں گے اس مقام تک. اور جو کچھ اللہ کے پاس موجود ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں، مومن لوگ ہوتے ہیں، ان کا یقین جو ہوتا ہے آخرت کے اوپر ہوتا ہے. وہ پھر دنیا کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے، اس کے اوپر اتنا ٹائم سپینڈ نہیں کرتے کہ جس سے ان کی آخرت جو ہے وہ جیپرڈائز ہو جائے. تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اور پھر وہ لوگ جن کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نقصان سے بچائے گا. جو بھی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کے نقصان سے بچاتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو بھی بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہوں سے نکلنے کا بندوبست کرتا ہے کہ جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو کافر کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو بظاہر تو ہمیں نظر آتی ہے
کہ بہت عیش میں بڑی لگزریس لائف ہے ان کی، بہت عیاشی کر رہے ہیں یہ. آخرت میں ان کے لیے جو عذاب ہوگا وہ تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنا بڑا عذاب ہوگا جو ان کو آخرت میں ہوگا. اور انسان کیا سوچتا ہے کہ انہی کو دیکھ کر پھر کہ وہ بڑے عیش میں جا رہے ہیں، بڑے عیش و عشرت میں ہیں، ان کو تو کوئی تکلیفیں آتی ہی نہیں، لیکن ان کی بعض اوقات دنیا میں اللہ تعالیٰ آزماتا نہیں ہے اس طرح سے، لیکن آزمائش جب آخرت میں اس کی پکڑ ہوتی ہے جا کے تو پھر انسان کے پاس وہاں پہ کرنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور مسلمان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ اب اس کے کمپیریزن میں آپ دیکھیں، اس کی زندگی دکھ، مصائب اور اس کی زندگی زیادہ تر پریشانیوں میں گزرتی ہے. مگر آخرت میں مسلمانوں کی جو زندگی ہوگی وہ کیسی ہوگی کہ ان کے پاس نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی، اور وہ وہاں پر عیش و عشرت سے رہیں گے. دنیا میں جو لوگ جن کو عیش ہو جاتے ہیں ان کو پھر آگے جا کے عیش نہیں ملتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دو چیزوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کرتا. جیسے کہ اگر آپ کو کہتے ہیں دو غم اللہ تعالیٰ ایک ساتھ جمع نہیں کرتا، کہ ایک غم آپ کو جو دنیا میں دیا ہوا ہے کہ آپ کو دنیا کے اندر ہی آپ کو ایسی آزمائش پریشانی ہے، اور دوسرا کہ آپ مرنے کے بعد انسان کو اوپر جنت میں بھی اس کے لیے آزمائشیں کھڑی ہوئی ہوں. تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کبھی بھی کرتے. آخرت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ ہمیشہ رہنے والی ہوں گی، وہ کبھی آپ سے چھن نہیں جائیں گی، وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گی. اور یہ ہے وہ اللہ کی مہمان نوازی کہ وہ جنت کے باغات میں رہیں گی وہ لوگ. کیونکہ ہماری نیکیاں کتنی بھی کر لیں اس لیول تک تو نہیں ہوتی نا. کبھی بھی پوری زندگی بھی آپ سجدے میں گزار دیں نا تب بھی ہم اس کو ڈیزرو نہیں کرتے. اتنی پریشیس ہے اللہ تعالیٰ کی جنت. نزلہ میں نے آپ کو جیسے تھوڑا سا اس میں بتایا تھا کہ یہ وہ انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، وہ فوڈ ہوتی ہے جو کب کوئی آپ کے گھر آتا ہے یا آپ کہیں جاتے ہیں تو جو پیش کی جاتی ہے. اور جب جیسے مہمان بھی آتے ہیں نا ہمارے گھر میں تو کوئی کھانے پینے کو ہم کیا دیتے ہیں، کوئی بھی دیتے ہیں چیز اس کو، تو پہلے دن کا کھانا بھی اس سے مراد ہوتی ہے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آتے ہیں تو جو فرسٹ آپ ان کو ڈے میں جو کھلاتے پلاتے ہیں وہ ہے یہ. کیونکہ وہ دیکھیں باقی جگہوں سے ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے نا. جنت میں ایسی اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کریں گے ایسے لوگوں کی جو اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اس کا ہر دن پہلے دن جیسا ہوگا. کیونکہ اب دیکھیں مہمان جب ہمارے گھر آتے ہیں تو پہلے دن تو ہم بہت زیادہ چیزیں بناتے ہیں نا، ڈیزرٹ بھی ہے، یہ بھی ہے کہ وہ فرسٹ ٹائم ابھی آ رہے ہیں. پھر جتنا وہ زیادہ آپ کے پاس رہتے جاتے ہیں اتنا آہستہ آہستہ آپ نارمل روٹین پہ آ جاتے ہیں. پھر آپ وہی جو سب کے لیے بن رہا ہے وہی ان کو بھی آپ دیتے ہیں. تو وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں ہر دن ایسا ہی ہوگا کہ جیسے وہ پہلے دن کا ایک آپ کو کھانا کھلایا جا رہا ہے جو فرسٹ ڈے ہوتا ہے گیسٹ کا. اور یہ مہمان نوازی ہوگی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اور ابرار ہم نے دیکھا تھا، ابرار ہوتا ہے ایسے بندے کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ خیر کرنے والے ہوں، نیکیاں کرنے والے ہوں، بہت زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں، اس کو کہتے ہیں ابرار. تو جنت میں وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے، مگر اس کے علاوہ کچھ مزید بھی ہوگا. اور وہ مزید کیا ہوگا؟ اللہ کا دیدار. یہ ہوگا مزید جو اللہ تعالیٰ اپنے خوش قسمت لوگوں کو کرائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے، آمین ثم آمین. سورہ یونس آیا نمبر 26 میں کہ نیکوکاروں کے لیے بھلائی ہے اور زیادہ بھی ہے. اپنا دائیں ہاتھ اپنا نیکوکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں کہتے ہیں کہ نیک کاروں کے لیے بھلائی ہے اور زیادہ بھی ہے. یعنی کہ ایک تو بھلائی ہوگی لیکن اس کے آن ٹاپ آف کچھ اور بھی ہے. اپنا دیدار، اور وہ دیدار اللہ صرف اہل ایمان کو کرائیں گے، سب کو نہیں ہوگا. کہ یہ کہیں کہ جتنے لوگ اب جنت میں پہنچ کے سب کو ہوگا، ان میں بھی اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوں گے جو اللہ کو ایکچول آنکھوں سے اپنی دیکھ سکیں گے. اور یہ وہ بھی لوگ ہیں کہ جو دنیا میں اللہ کو دیکھنے کے خواہش مند ہیں، کہ جن کے دل میں شوق آتا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھوں کہ وہ کیسا ہے رب. تو جس کے بھی دل میں اس طرح جتنی خواہش ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار کرائیں گے. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو قربانیاں جھیلتے ہیں
اور متقین کا اجر کفار کے ٹیمپریری بینیفٹ سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ لوگ تو جو بھی کچھ کرتے ہیں اپنا زندگی کا جو بھی فائدہ اٹھاتے ہیں ٹیمپریری ہے نا، کیونکہ آگے والا تو کوئی کام کر ہی نہیں رہے وہ. تو اللہ کی مہمانی اور اللہ کا دیدار سب سے بڑھ کر ہے. آیا نمبر 199. اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. یہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ یہاں پہ جو ریفرنس دی جا رہی ہے یہ عبداللہ بن سلام اور نجاشی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور اس پہ بھی جو تمہاری طرف اتارا گیا. یعنی کہ کیا اتارا گیا آپ کی طرف؟ قرآن اور سنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دو چیزیں آئی تھیں نا، قرآن آیا تھا اور سنت. اور پھر اس پہ بھی جو ان کی طرف اتارا گیا، ان کی طرف. کن کی طرف؟ یہ ان کی بات ہو رہی ہے، یہ جو نصارہ یہود، کیونکہ ان کے اوپر جو چیز اتاری گئی تھی تورات اور انجیل وغیرہ تھی. پھر وہ اللہ کے حضور عاجزی کرنے والے ہیں اور تھوڑی سی قیمت کے بدلے اللہ کی آیات کو بیچ نہیں ڈالتے، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کو بیچ نہیں ڈالتے. ایسے لوگوں کا اجر ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی کہ یہ دنیا جلد ختم ہو جانے والی ہے اور قیامت کے دن جلد حساب لیا جائے گا. ایک اس میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نجاشی کے فوت ہونے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جنازہ پڑھو. تو لوگ کہنے لگے کہ کیا ہم اس حبشی کا جنازہ پڑھیں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ اہل کتاب میں سے بھی ایمان والے لوگ ہیں اور ان کے اندر بہت عاجزی ہے. وہ اپنی دنیا کی بادشاہت اور شان و شوکت چھوڑ کر عاجزی کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف آ جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. اسی طرح یہود میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جو اللہ سے ڈرتے تھے اور گناہوں والے کاموں سے بچتے تھے. تو دونوں جو تھی نصارہ اور یہود، دونوں میں اس قسم کے لوگ موجود تھے. یہ کم ہی لوگ تھے جو اس طرح کے تھے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، حرام خوری سے بچتے تھے، دیانتدار تھے، نیک تھے، اور یہ لوگ کم تھے. یہی وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پھر کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ ثواب کے جو مستحق ہیں، کہ جو ڈبل دوہرا اجر جیسے کسی کو ہوتا ہے. تو کیوں ہوتا ہے دوہرا اجر؟ کیونکہ وہ اپنے نبی پر، اپنی کتاب پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آخری نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اور قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 آدمیوں کو دوہرا اجر ملے گا. ایک تو یہ کہ وہ جس کی کوئی لونڈی ہو اس کی تعلیم و تربیت کرے، اس کو ادب سکھائے، اور پھر وہ اس سے نکاح کرے. بخاری کی روایت ہے یہ. تو ایسے لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا. سیکنڈ اس کے اندر کیا ہے کہ یہودی یا نصارہ کو جو اپنے پیغمبر پر ایمان لے کر آئے، پھر بھی اس کے لانے کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا تو وہ ان پر بھی ایمان لے آئے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بھی کلیئر کٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو. اچھا، اور ہمارے پاس نیکسٹ، اچھا ہمارا تھرڈ پوائنٹ تو بھی کیا ہی نہیں اس کا ہم نے. اچھا، دوسرا ہمارا تھا یہود و نصارہ والا، اور تھرڈ پوائنٹ اس میں وہ غلام ہے ایک، کہ وہ غلام جو اللہ اور اپنے آقا دونوں کا حق ادا کرے. تو یہ 3 طرح کے جو لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ڈبل ریوارڈ ملے گا. پھر ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور وہ جلد اس کو پا لیں گے. تو یہ جو 3 آدمیوں کو دوہرا اجر والی میں نے آپ کو بتائی تھی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. لاسٹ آیا ہماری اس سورہ کی آیا نمبر 200. اے ایمان والوں، صبر کرو اور ثابت قدم رہو
اور آپس میں جڑے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو یا تم کامیاب ہو سکو۔ تو اب آخر میں خاص طور پر یہاں پر کس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، کس کو بلایا جا رہا ہے، کس کو وارن کیا جا رہا ہے؟ آپ سے میں نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی سینٹینس اس طرح شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ جن کو مخاطب کیا جاتا ہے تو ان کا بتایا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو۔ اب ایمان والوں کے کان کھل جانے چاہیے کہ جب ہمارا نام لے کے بولا گیا تو اس کا مطلب کہ آگے کوئی خاص چیز آنے لگی ہے، کوئی خاص اللہ تعالیٰ نے ہمیں بات اب بتانی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ 4 چیزیں انسان کو حکم دے رہے ہیں، 4 چیزیں کرنے کا، اور وہ حکم کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز اصبروا، صبر کرو۔ اور صبر کرنا کیا ہوتا ہے کہ راہ حق میں، حق کے راستے میں جو بھی مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، ان کے اوپر جمے رہنا، تکلیفوں کے باوجود بھی جو بھی آزمائش آئے یہ نہ انسان دل برداشتہ ہو جائے، تو جو بھی کچھ آتی ہیں ان کے اوپر جمے رہنا، فرم رہنا ان میں۔ اور صبر جو ہوتا ہے، اصبروا جو ہم نے ورڈ دیکھا ہے، یہ انڈیویجولی بیسڈ ہے، یہ آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ صبر کرنا اپنی ذات کے اندر، یہ آپ کے اکیلے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور اللہ کی اطاعت پہ بھی صبر ہوتا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیے ہمیں ان کے اوپر صبر کرنا۔ جیسے عبادت ہوتی ہے، عبادت میں صبر کرنا وہ کیسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنی ہے، لیکن آپ بہت اچھی کوئی اپنی مووی دیکھ رہی ہیں، کوئی پروگرام دیکھ رہی ہیں، یا آپ کچھ اور کر رہی ہیں، تو اس وقت آپ کا جب دل بھی نہیں کرتا تو پھر انسان اپنے آپ کو زبردستی اٹھاتا ہے کہ نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، سارے کام جو اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ تو جب آپ اپنی خواہش کے اگینسٹ بھی جا کر جب یہ سارا کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے کہ صبر، اور یہ صبر کے بغیر یہ چیزیں ہو نہیں سکتی۔ انسان کا اسٹیمنا، اس کا تھریشولڈ اتنا کم ہوتا ہے کہ انسان یہ کام کر نہیں سکتا اگر آپ کسی میں صبر ہی نہ ہو۔ صبر کے بغیر کوئی بھی اگر آپ نیکی کر کے دیکھیں بڑی مشکل ہو جاتی ہے وہ کرنی۔ اور اسی طرح نیکی جو صبر کے بغیر کی جاتی ہے اس میں اس طرح سے خوبصورتی نہیں ہوتی، اس میں بیوٹی نہیں ہوتی ویسے۔ تو صبر ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صبر صرف وہ کوئی کسی کو اللہ رحم کرے فوت ہو جاتا ہے تب صبر کرنے کا کہتے ہیں، اور لیکن یہ کہ اب ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، صبر جو ہوتا ہے یہ تو بہت سی چیزوں میں آ جاتا ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹیم ورک کرنا ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں آپ کو صبر چاہیے، پیشنس چاہیے، کیونکہ جتنے شارٹ ٹیمپر آپ ہوں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا ٹیمپر اتنا شارٹ ہوگا کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مائنڈ کر لیں گے، تو پھر اس طرح سے آپ چل نہیں سکتے کسی کے ساتھ۔ تو جب آپ گروپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اس میں بہت سی چیزیں جو اپنے اندر آپ پی لیتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کہیں لیکن آپ کہہ نہیں سکتے۔ تو کسی بھی چیز کی اگر آپ خوبصورتی جاننا چاہتے ہیں، یا کسی بھی چیز میں جو چیز حسن پیدا کر دیتی ہے، بیوٹی اس میں ڈال دیتی ہے، اور وہ ہے پیشنس۔ دوسرا حکم جو اللہ نے ہمیں بتایا وہ ہے صابرو۔ صابرو کے معنی ہوتے ہیں آمنے سامنے صبر کرنا ایک دوسرے کے۔ اکثر ہوتا ہوگا نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی کے ساتھ آپ کی ناراضگی ہو جائے تو جب آپ کہیں ملتے ہیں ان سے تو پھر آپ کیسے ملتے ہیں، دل نہیں کر رہا ہوتا نا ملنے کو۔ آپ پہلے والے میں نے آپ کو کہا تھا اس برو میں انسان کی اپنی ذات انوالوڈ ہوتی ہے، تو صابرو جو ملٹیپل لوگوں کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے کہ دوسرے کے ساتھ جو آپ کا بیہیویئر ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے کہ ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں جب ہمارے سامنے کوئی ایسا بندہ آتا ہے جس سے ہمارے دل میں گرجز ہیں، ہم جسے پسند نہیں کرتے۔ دشمن کے مقابلے پہ بھی صبر کرنا یہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ویسے کہتے ہیں کہ صابرو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر صبر کرو، اور دوسرا معنی اس کا یہ کہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہو۔ تو یہ دونوں معنی اس ورڈ کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو دوسروں کے ساتھ جڑ جانا،
دوسروں کے ساتھ بڑھ جانا، آگے ہو جانا ان کے ساتھ. تو اور اس میں کون سی چیزیں آ جاتی صابروں میں، کہ جب لوگ ستائیں، لوگ تنگ کریں، آپ کی بات نہ مانیں، لوگ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں کہ دیکھیں جہاں پر اب لوگ ہیں سارے مشرکین مکہ جیسے تھے، تو کتنے ہی لوگ تھے کہ جو مسلمان تو ہینڈ فل ہی تھے نا اس وقت، تھوڑے سے، جب ابھی سٹارٹ ہی ہوا ہے. تو یہ جو سارے لوگ جتنے بھی، پھر آپ جب ایسی مائنورٹی کی حیثیت سے رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو باہر جاتے ہیں، کتنی آپ کے اوپر بھی ایسے کچھ لوگ ورڈز بولتے ہیں، ایسی چیزیں کہتے ہیں جو انسان کو اچھی نہیں لگتی. تو اس چیز کے اوپر بھی صبر کرنا جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. دشمن کے مقابلے پہ میں نے آپ کو بتایا تھا آلریڈی، یہ اپنوں کے بیچ میں بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات دشمن حملہ آور جو لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان میں بھی ہوتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب چاہیے یہ کہ صبر سے کام لیں اور خالی خود ہی نہ کریں، ایک دوسرے کو بھی تلقین کریں اس چیز کی، ان کو موٹیویٹ کریں کہ صبر کریں، صبر کرنا چاہیے. اور کیسے آپ کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے اس کی ڈیفینیشن بتائیں ساری، کہ صبر ہوتا کیا ہے، کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ ورڈ ہمارا ہے، اچھا ایک چیز اور بھی میں آپ کو وہ بتانا بھول گئی ہوں کہ صابروں میں نا کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک یہ بھی معنی آ جاتے ہیں کہ جیسے دوسروں سے صبر میں آگے بڑھ جانا، کہ جتنا تو ہمارے لیے ریکوائرڈ ہے کہ ہم چلو صبر کرنا ہے، ہم نے اتنا کرنا ہے، لیکن یہ خاص طور پہ وہ جو آپ دوسروں کے ساتھ جب آپ کا معاملہ ہو تو آپ اس سے بڑھ کے صبر کرنے والے ہوں. کچھ جتنا بھی ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان سے اوپر ہوں. جیسے اگر آپ کفار کو ہی لے لیں، نان مسلمز کو ہی لے لیں، کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کتنا صبر کریں، کتنا پیشنس ہے ان میں، تو دیکھیں ہمیں ان سے زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ صبر کا ریوارڈ جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بات بتا رہے ہیں کہ آپ نے دوسروں سے بڑھ کے ان سے زیادہ صبر کرنا ہے، کہ اگر وہ اتنا کریں تو آپ ان سے زیادہ صبر کریں. اور پھر ہم نے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتاتے رہنا ہے کہ اگر کوئی دوسرا بندہ بھی ایسی کسی آزمائش میں، کسی تکلیف میں ہو تو آپ اس کو صبر کرنے کی تلقین کریں، لیکن ساتھ ساتھ بتائیں ضرور کہ صبر کیا کیسے جاتا ہے. بعض اوقات بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی یہ بات. تھرڈ حکم ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ ہے رابطو. رابطو سے کوئی ورڈ آپ کے ذہن میں آتا ہے اردو کا؟ رابطہ، رابطہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہونا، کنیکشن کے لیے آتا ہے. تو پھر اس کے معنی کیا ہوئے کہ آپس میں جڑے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہو. اس کے کافی سارے معنی ہیں تو آپ لوگ اس کو لکھ لیں. تو ہم نے ایک تو بات کی کہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہو، آپس میں جڑے رہو، اور اس کا معنی یہ بھی آتا ہے کہ مورچوں پر جمے رہو. جو بارڈرز ہوتے ہیں نا کسی بھی کنٹری کے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ادھر آپ کی فوج ہوتی، آرمی ہوتی ہے آپ کی وہاں پر، تو آپ نے اس کی حفاظت کے لیے کوئی تو انتظام کیا ہوا ہوتا ہے نا وہاں پہ جو آپ نے رکھے ہوتے ہیں. تو وہ مورچوں پر جمے رہو، یہ بھی رابطوں کے اندر آ جاتا ہے. پھر اس میں آ جاتا ہے کہ اپنے نفس کو اچھی نیت کے ساتھ اچھے کام پر باندھ کے رکھنا، اپنے نفس کو یعنی کہ اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا، اور اچھے کام کے اوپر، کہ کوئی بہت اچھا آپ کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے اپنی ڈیزائرز کو اس کے اوپر باندھ کے رکھنا ہے. اور اس کی رابطوں کی میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ مورچوں پہ جمے رہو یہ بھی آتا ہے. تو پھر اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک جو سب سے بیسٹ فارم جو رابطوں کی ہو سکتی ہے وہ جہاد ہے، اللہ کی راہ میں جانا، جنگ کرنا اللہ کی راہ میں. اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ منظم، یعنی کہ ڈسپلن بھی آتا ہے رابطوں کے اندر. پھر یہ جنگ کی تیاری کے لیے بھی آتا ہے کہ جیسے پریپریشن کرتے ہیں جنگ کی، اس کے لیے بھی یہ رابطوں آتا ہے. پھر چوکیوں کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے بھی. تو یہ ساری چیزیں اسی سے پھر وہی جہاد کا آ گیا نا، کہ آپ نے جنگ کی تیاری ہوئی، چوکیوں کی حفاظت ہوئی، سرحدوں کی حفاظت ہوئی. تو اب دیکھا جائے
تو یہ سارے تعلقات کو بھی قائم رکھنا جو ہے یہ بہت بڑا جہاد ہے، کیونکہ ہم ادھر ادھر تو کر لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ دیکھیں اپنی فیملی والوں کی بات آتی ہے، خاص طور پہ فیملی کے ساتھ ضرور ہوتا ہے کہ جب آپ کی کوئی ناراضگی ہوتی تو وہ لمبی چلتی رہتی ہیں، پھر ہم اتنے جلدی معاف بھی نہیں کرتے فیملی والوں کو، باقی سب کو چاہے دوستوں کو کر دیں، کسی کو کر دیں، لیکن فیملی میں کوئی آپ سے کوئی بات اس طرح کر لے تو پھر اس کو ہم کبھی معاف نہیں کرتے۔ اور حدیث ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں انہوں نے اس کے معنی بتا دیے کہ ناگواری کی حالت میں وضو کرنا، مسجدوں میں دور سے چل کر جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ ہے رابطو، یہ بھی رابطو کے اندر آ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک دن مورچے پر رہنا دنیا اور اس کی مافیا سے بہتر ہے، بخاری کی روایت ہے یہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کسی کو ایک وپ کیا ہوتا ہے؟ کوڑا ہوتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جگہ اگر کسی کو مل جائے جنت میں کوڑے کے برابر جگہ، اگر اتنی سی بھی جگہ کسی انسان کو جنت میں مل جائے تو وہ دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ اور شام کو جو آدمی اللہ کی راہ میں یعنی کہ جہاد میں چلے، یا صبح کو یا رات میں چلے یا صبح کو، تو وہ بھی دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث ہے ہمارے پاس، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن اور ایک رات پہرا دینا ایک مہینے کے روزے اور قیام سے بہتر ہے۔ اگر وہ پہرا دیتے ہوئے شہید ہو گیا تو اس کا یہ عمل برابر جاری رہے گا اور اس کو اس پر اجر دیا جائے گا، اور وہ فتنوں سے بھی امن میں رہے گا۔ بعض فقہا وہ کہتے ہیں کہ رباط یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی وہ کہتے ہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کی ریزن وہ کیا کہتے ہیں کہ جہاد جو ہوتا ہے نا وہ غیر جو مسلم ہوتے ہیں ان سے کیا جاتا ہے، یعنی کہ نان مسلم سے کیا جاتا ہے، جبکہ رباط جو ہوتا ہے یہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اس سے آپ مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو اسی لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے مراد رابطوں سے یہ بھی لی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوگا، باہمی روابط، آپس کے میل جول، آپس کے کنیکشن، آپس کے تعلقات، معاشرتی آداب بھی اس سے ہوتے ہیں، اسی سے صلہ رحمی بھی آ جاتی ہے، اور ایک دوسرے کے حقوق و آداب کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے زیادہ تر جو واقعات تھے وہ غزوہ احد کے بہت کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کے بتائے، تفصیل کے ساتھ بتائے۔ تو یہ آخری آیت بھی جو ہماری ہے یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ یہ سب ان چیزوں کا نچوڑ ہے جو ہم نے اس سورہ کے اندر دیکھی۔ تو اس کے اندر مسلمانوں کو یہ والی جو آیت ہے ایک طرح سے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ تیار رہیں کہ کسی بھی وقت جنگ ہو سکتی ہے، تو مسلمانوں کو آلویز ریڈی رہنے کے لیے بولا ہے۔ رابطوں کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے نا، جو ہم نے سرحدوں کی حفاظت، جنگ کی تیاری دیکھی تھی، تو اس میں اینڈ پہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ آلویز ریڈی رہیں، کہ آپ ایسا نہ ہو کہ کبھی بھی بے خبر ہو جائیں اور پھر دشمن آپ پر اٹیک کر دے۔ تو مسلمان کبھی غافل نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ ویجیلنٹ رہتا ہے، وہ اپنے چکنا رہتا ہے اپنی انوائرمنٹ سے۔ تو یہاں پر پھر اس آیت میں جو پچھلا پورا ہم نے جو پڑھا تھا ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ سمرائز کر دیا گیا اس میں سارا، کہ آپ نے تیار رہنا ہے ہمیشہ، کہ کبھی بھی کوئی جنگ کچھ ہو تو آپ کو پتا ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ چوتھا حکم اللہ نے کیا دیا ہے، پہلے بھی بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں یہ چیز ہم، تو یہاں پر پھر سے وہی بات آ رہی ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان سے یہ نیکیاں کروا سکتا ہے، ورنہ انسان اگر اللہ کا ڈر ہی نہیں ہوگا تو کیوں کرے گا نیکی، کیوں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا؟ جب آپ کو خوف ہی نہیں ہے اللہ کا تو آپ تو کہیں گے ٹھیک ہے میں نے تو دنیا کو اچھا گزاروں جیسے میں کر سکتا ہوں، تو باقی کا تو مجھے اس کا کوئی نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں باقی چیزوں کی۔ تو اللہ کا ڈر جو انسان کو گناہوں سے بھی روکتا ہے
اور نیکیوں کی طرف بھی آگے آگے لے کر جاتا ہے، کہ انسان کو ہوتا ہے کہ مجھے آخرت میں چلو کوئی بات نہیں، پیسے میرے پاس ہیں تھوڑے، اللہ کی راہ میں جتنا زیادہ دے دوں گی آگے ملے گا جا کے. تو یہ کیونکہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، آپ ڈرتی ہیں اللہ سے، تو اسی لیے انسان ایسی بات کرتا ہے کہ نہیں مجھے اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ تیاری کرنی ہے. جو لوگ یہ نہیں کرتے تو ظاہر ہے پھر وہ جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ تو ایسی کوئی آگے اپنے اکاؤنٹ میں نہیں بھیجتے نا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سارا بتانے کے بعد کہا کہ یہ کام اگر تم کر لو تو پھر کیا ہوگا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو پھر تم کامیابی پا جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے. تب تک انسان کی کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک آپ کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں آئے گا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا کرائٹیریا بتا دیا کہ کامیابی کیسے ہوگی، جو بندہ یہ کام کرے گا تو اس کو کامیابی ہوگی. اب دیکھیں اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہمیں یہ کروایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ راستہ آسان کیا کہ آج اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے ہم لوگوں نے زہراوین جو 2 چمکتی صورتیں ہیں ان کو ختم کیا. اس کے ساتھ ہماری سورہ آل عمران یہاں پہ فنش ہو گئی ہے. آپ سب کو مبارک ہو، بہت بہت، خاص طور پہ ان لوگوں کو جنہوں نے سورہ بقرہ سٹارٹ سے یہاں پہ شروع کی تھی ہمارے ساتھ. اب آپ دیکھیں کہ 2 میجر صورتیں جو قرآن کی تھیں وہ ہم فنش کر چکے ہیں. اور یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میری کوشش ہے، یہ میری ہمت تھی، یہ اللہ کے فضل سے تھا. اور اللہ تعالیٰ نے جن کو کروانا تھا اللہ نے ان کو کرا دیا. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک اس کو نہیں کیا، لیکن آپ دیکھیں اگر آپ نے اس چیز کو کر لیا تو آپ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت اللہ کی، کہ اللہ نے چنا ہے ہمیں کہ یہاں بیٹھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو سن رہے ہیں. اور یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو انسان کے اوپر سایہ کریں گی. جس نے یہ صورتیں پڑھی ہوں گی زندگی میں بار بار یہ صورتیں پڑھتا تھا، سمجھ کے پڑھا تھا، ان کو سیکھا تھا ان صورتوں کو، تو کہتے ہیں کہ جو ان کو ریگولر بھی پڑھتا ہے نا تو یہ صورتیں دونوں قیامت کے دن پرندوں کی صورت میں آئیں گی. جیسے پرندوں کا جھنڈ ہوتا ہے نا، ایک فلاک آف برڈز جیسے ہوتے ہیں، کہ انسان کے اوپر جو ان کو پڑھتا ہوگا اس کے اوپر آ کر سایہ کر دیں گی، جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بادل آ جائیں، تو کوئی بھی چیز ایسی ہوگی، بادل بھی مراد ہو سکتی ہے، اس سے مراد جو ہے وہ جو میں نے برڈز کا آپ کو بتایا تھا وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان صورتوں کے سائے میں اپنے بندوں کو رکھے گا جو ان کو پڑھتے ہیں روزانہ. اور خالی پڑھتے ہی نہیں ہیں بلکہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، کہ انہیں پتہ بھی ہو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، تم کیا پڑھ رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.